رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا اور ہمارے سامنے ہر سال آتا ہے، صرف ایک آدھ عبادت کا مہینہ نہیں ہے، صرف روزے کا نہیں بلکہ اس روزے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ان مقاصد کے لیے، اور وہ صرف ایک بات نہیں ہے، اس میں انسان کے بدنی، جسمانی، دنیاوی، ظاہری بھی بہت سے فائدے ہیں، اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے اس کو مشروع فرمایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کا فائدہ صرف دنیا تک نہیں ہوتا، آخرت کا بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کا ہے دنیا کا نہیں ہے تو یہ بھی درست نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی احکام اللہ کے ہیں کرنے کے کام، اس میں دنیا کا بھی انسان کا فائدہ ہے، اور جتنے نہ کرنے کے کام ہیں جس سے منع کیا گیا ہے اس میں دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے تو منع کیا گیا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ادھار نہیں ہیں کہ ان سب کے فائدے آخرت میں ملیں گے اور دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بعد رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری نصیب فرمائے، اور رمضان کا مہینہ بھی ابھی سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنی تراویح، اپنی نماز، اپنے دیگر تلاوت کے جتنے معمولات ہیں ان ساری باتوں کے لیے ایک ترتیب ذہن میں ابھی سے مقرر کرنا چاہیے، اور اپنی جسمانی ظاہری خوراک اور ان چیزوں کو بھی اسی حساب سے سیٹ کر لینا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ابتدا میں ہم روزے رکھتے ہیں، چونکہ ہم تو خوراک بے ترتیب کھاتے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی ترتیب نہیں ہوتی، لہٰذا پھر ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جی میں فلاں چیز کھاتا ہوں، میں فلاں ہوٹل پہ گیا، میں نے فلاں جگہ کھانا کھایا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کھاتا ہوں، یہ ہمارے ہاں مقابلے ہوتے ہیں۔ مقابلہ تو اصل یہ ہے کہ نہ کھانے میں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ان کا مقابلہ غالباً نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تھے، کہ ہندو کے ساتھ مقابلہ طے پایا تو کہا کہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ جی اتنی فلاں چیز کھانے میں ہم مقابلہ کریں گے، دیکھتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے۔ پہلوان لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مقابلہ اس چیز میں نہیں ہوتا ہے، اگر زیادہ کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے کوئی جانور لا کے کھڑا کر دو، یہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ زیادہ کھانا اور کھانے میں ماہر ہونا اور بہت سارے جو ہے برتن خالی کر دینا اور پیٹ بھر لینا، یہ چیزیں تو جانور بہت بہت کھاتے ہیں، تو کوئی بڑا سا جانور اس کے سامنے آ جائے تو مقابلہ کرے۔ ہمارے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے، انسان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ مقابلہ کرے کہ ایک کمرے میں ہمیں بند کر دو، دیکھو کتنے دن یا کتنا وقت ہم بغیر بھوک پیاس کے برداشت کرتے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ چنانچہ ہم لوگ تو کم کھانے کے عادی ہیں فرمایا، اور روزے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان لوگوں کو اگر ایک وقت بھی نہیں ملے تو ان کی حالت کیا ہوگی پھر پتہ چل جائے گا۔ اصل مقابلہ تو اس میں ہونا چاہیے۔ اسی تربیت کے لیے اسلام نے یہ احکام دیے ہیں۔ بہرحال وہ اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور رمضان المبارک کے اور کرنے کے کام جو ہمارے آپ کے سامنے بہرحال آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے بھی۔ رمضان المبارک کی تیاری میں ایک تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک تیاری کیا ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے اموال الگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے اموال کی تیاری اور حساب کتاب میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چیز یا رمضان سے پہلے ہوتی ہے یا بالکل عین یکم یا شروع کے رمضان کی تاریخوں میں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا سال بھر میں کوئی اور مہینہ ہو، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم ہو کہ جی فلاں فلاں مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور ہر مسلمان کو یہ حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہر مسلمان کو ہے اگر مالدار اور صاحب نصاب ہو،
لیکن اس کے لیے شریعت کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سے کسی کی ذمہ زکوٰۃ ہو اور ابھی تک اس نے نہیں دی، تو رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور فرض کا 70 گنا تک چلا جاتا ہے، تو یہ بھی فرض ہے، تو اگر رمضان میں کوئی ادا کرے تو 70 گنا بڑھ جائے گا، اور اس کو روکے نہ رکھے بلکہ ادا کر دے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے کسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے اور وہ خواہ میں بلا وجہ لیٹ کر کے تاخیر کر کے رمضان تک اس کو لیٹ کرتا ہے کہ میں تو رمضان میں دوں گا۔ یہ بھی اچھا اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ضرورت مند پہلے سے موجود ہیں، ان کو ضرورت ہے تو یہ مال ان کا حق ہے، ان تک پہنچ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا اس لیے انتظار نہ کریں۔ ہاں اگر قریبی ٹائم ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے شروع میں یا ان دنوں میں کسی نے حساب کر لیا یا اس کے پاس رقم ہے تو بس ٹھیک ہے، رمضان میں دے دیں۔ رمضان المبارک کے ساتھ جس مال کا تعلق ہوتا ہے وہ فطرانہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ باقی زکوٰۃ تو جب انسان پر فرض پہلی بار ہوئی ہے، جب وہ پہلی دفعہ مالدار بنا ہے، پہلی دفعہ جب صاحب نصاب بنا ہے، تو اس دن جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جاتی ہے خود بخود، اور ہر سال اسی تاریخ کو اس کو پھر اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا، اور یاد ہوتا بھی نہیں ہے کہ جی میں کب مالدار بنا تھا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت میرے پاس کب آئی تھی اور اس وقت قیمت کیا تھی، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو تو وہ تاریخ نوٹ کر لے، بس وہ اسی کی تاریخ ہے، ہر سال اس تاریخ کو اپنا حساب کتاب کرے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تاریخ معلوم نہیں ہے اور کسی ذریعے سے معلوم بھی نہیں ہو سکتی، اگر معلوم ہو سکتی ہے، جیسے کسی کے پاس ایک دم سے بڑی رقم آئی ہے، کوئی جگہ بیچی ہے یا کوئی کہیں سے اس کو رقم ملی ہے اور اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے، کوئی بینک کا ریکارڈ ہے، وہ تاریخ نکلوا لے، یا ویسے ہی کوئی لکھا ہوا ہے، تو آسان ہے اس تاریخ میں کو اسلامی تاریخ میں تبدیل کر کے اسلامی تاریخ نکالے اور اسی اسلامی تاریخ کو ہر سال اپنی زکوٰۃ ادا کرے جب تک وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کوئی سال بیچ میں ایسا آیا کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس پوری نہیں ہو رہی، تو نہ دے، نہیں ہے لازم اس کے اوپر، اور اگر نصاب مکمل ہے تو پھر دینی پڑے گی، ہر سال وہ تاریخ مقرر کر لے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ہے کہ پھر اپنی طرف سے کوئی تاریخ متعین کر لے، لیکن اسلامی تاریخ ہو اور اسلامی مہینے کی کوئی تاریخ ہو مقرر کر لے، کسی بھی مہینے کی ہو، اس کے لیے بھی رمضان المبارک کو ضروری نہیں ہے، کسی بھی اسلامی مہینے کی تاریخ کو متعین کر لے اور پھر اس تاریخ کو ہر سال جب وہ دن آئے اپنے مال کا حساب لگا لے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، چاہے سال کے بیچ میں مال کم زیادہ ہوتا رہا ہو، لیکن سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں مال اس کا پورا ہے اور وہی تاریخ ہے، اس دن اپنا حساب کر لے۔ بہرحال تفصیلات علماء بتاتے بھی ہیں اور لوگ معلومات لیتے بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا رمضان المبارک سے اس حوالے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پہلے سے موجود ہے یا کسی نے خود مقرر کی ہے اپنی تاریخ زکوٰۃ والی رمضان میں، تو ٹھیک ہے، پھر جب وہ تاریخ آ جائے تو اس تاریخ کو اپنا حساب کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تاریخ مقرر کرنا لازم ہوتا ہے، لوگ تاریخ بھی مقرر نہیں کرتے، مہینہ مقرر کرتے ہیں، تو مہینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تاریخ مقرر کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے، کاروباری ادارے ہیں یا کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی یہ مالیاتی ادارے، ان کی کلوزنگ کی تاریخ ہوتی ہے، جس دن یہ اپنا حساب کتاب بند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام میں بھی وہی حکم ہے کہ آپ کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے اسلامی، جس دن آپ کو اپنا حساب کتاب بند کرنا ہوگا اور اسی دن یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس قابل زکوٰۃ مال کتنا ہے، جتنا ہے اس کا حساب لگا دیا جائے اور زکوٰۃ مقرر کی جائے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیے جا سکتی ہے، مختلف مستحقین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر جتنا جو قریب ہے، جتنا جو سامنے موجود ہیں اور ضرورت مند ہے، اس حساب سے جلدی دے دیں، انتظار زیادہ نہ کرے۔ تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے۔ میں یہ مختصراً 2-4 بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ایام میں لوگ ان باتوں کا زیادہ پوچھتے ہیں اور زیادہ تر سوالات اس بارے میں ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ
رمضان المبارک کے استقبال سے پہلے پہلے کیا کرتے ہیں لوگ، خاص کر کے خواتین کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی جس خاتون کے ذمے رمضان المبارک کے روزے قضا ہوں، باقی ہوں پچھلے سال کے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ ان ایام میں پھر خواتین کو یہ جلدی پڑ جاتی ہے، اور وہ پھر ان روزوں رکھنے کے چکر میں جو ہے وہ یہ خاص کر کے یہ جو آخری دن ہوتے ہیں 15 رمضان شعبان کے بعد آخری ہفتہ 10 دن 12 دن، حالانکہ ان دنوں میں روزے رکھنا ان لوگوں کے لیے مکروہ بھی ہے، منع بھی ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے لیے کمزور ہو سکتے ہوں۔ یعنی 15 سے پہلے پہلے تو انسان روزے رکھے، لیکن اگر کوئی شخص صحت کے حساب سے کمزور ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر میں ان دنوں میں نفلی روزے رکھوں تو رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا، تو پھر اس کو روزے نہیں رکھنا چاہیے ان دنوں میں، تاکہ ایک آدھ دن ادھر ادھر کر کے رکھ لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن رمضان سے پہلے زیادہ روزے رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تاثر ہی غلط ہے کہ جی روزہ قضا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے، تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی جب موت کا وقت معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ کو روزے رکھنے ہیں، جیسے ہی فرصت ملے۔ تو خواتین کو تو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کو جیسے آپ کے روزے جب کبھی بھی قضا ہوتے ہیں، جو جیسے ہی آپ کو فرصت ملے آپ کو رکھنا نہیں چاہیے۔ یا اس کے علاوہ کوئی شخص ویسے ہی بیمار ہے، رمضان میں اس کو بھی کوئی بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی اس کو موقع ملے اس کو چاہیے کہ فوراً روزے رکھے، اس لیے کہ شریعت نے وقت بتایا ہے موت سے پہلے پہلے، اور موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ موت سے پہلے پہلے آپ کو جتنا جلد ہو سکے۔ اب جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی رمضان سے پہلے رکھنا ہے، تو کیا اس کو یہ معلوم ہے کہ اگلے رمضان تک میں زندہ رہوں گی؟ جب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اگلے رمضان تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو آپ نے یہ خط کیوں کھینچ دی ہے کہ جی اگلے رمضان سے پہلے پہلے مجھے روزے رکھنے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو چیز آپ کے اور ہمارے ذمہ لازم ہے وہ فی الفور لازم ہے، پہلی فرصت میں لازم ہے، جیسے آپ کو موقع ملے۔ آج کل رمضان کے دنوں میں یا دن لمبے ہوتے ہیں یا گرمیاں ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی پھر قضا روزے انتظار کرتے ہیں تاکہ آسان دن آ جائیں سردی والے۔ تو اگر اتنا بھی کوئی انتظار کر لے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بھائی انتظار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیا بھروسہ انسان کی زندگی۔ لہذا یہ بات بھی خواتین کو سمجھائی جائے کہ بھائی ان ایام میں جو خواتین سن رہی ہیں، بیان سنتی ہیں خواتین، ہمارا بیان جو ہے یہ تو ظاہر ہے اس پہ جاتا ہے، تو خواتین بھی دیکھتی سنتی ہیں اور مرد بھی، حضرات بھی، تو اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ تاثر نہ رکھیں کہ جی رمضان اگلے رمضان سے پہلے، اگر یہ دن ابھی آ گئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ابھی تک انہوں نے روزے نہیں رکھے تو بس ٹھیک ہے، اگر کمزوری اور کوئی طاقت کا مسئلہ بعد میں نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے رکھ لیں، ان دنوں میں رکھ لیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں فرق آ سکتا ہے، کمزوری بڑھ سکتی ہے، جیسے یا بڑی عمر کی خواتین ہیں یا کمزور ہیں یا بچوں کے مسائل ہیں ان کے ساتھ، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اب نہ رکھیں، بس اب رمضان کا مہینہ آئے، یہ شکر کرے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگیں کہ وہ روزے رکھ لیں، خیر خیریت سے گزر جائے، اس کے بعد جیسے ہی موقع ملے فوراً اپنے قضا رکھیں، اور آئندہ کے لیے بھی جب کبھی بھی روزے قضا ہوں تو رمضان المبارک کے فوراً بعد جتنا جلد ممکن ہو روزے رکھ لینے چاہیے، اس چیز کا انتظار نہ کرے۔ لہذا یہ جو ایام ہے ابھی رمضان المبارک کے قریب قریب، اس میں ان لوگوں کے لیے مرد ہو یا خواتین ہوں، زیادہ روزے رکھنا، اتنے زیادہ روزے مسلسل رکھنا کہ جس کی وجہ سے کمزوری آنے کا اندیشہ ہو اور رمضان المبارک کے روزوں پر فرق پڑنے کا اندیشہ ہو، ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر نفلی روزے ہوں یا قضا ہوں ٹھیک ہے رکھ لے، آگے رمضان کے روزے بھی رکھتے رہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی نفلی اکا دکا روزہ رکھ لینا چاہتا ہے وقفے کے ساتھ یا کوئی خاتون ہے تو ٹھیک ہے رکھ لے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے روزوں پر اثر اس کا نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو رمضان مبارک کے روزوں کے لیے تیار کرنا چاہیے، تو اس سے پہلے اگر اکا دکا روزے ہم رکھ بھی لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو چست، طاقتور اور توانا رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ 2-3 باتیں تو لازمی ہیں، ایک دو باتیں جو ہمارے اس کے بھائی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ یہ جو میچ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان
اداروں کے ساتھ اور ان کمپنیوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں کہ جو براہ راست اسرائیل میں اور ہمارے ہاں فلسطینیوں کے قتل عام میں وہ شریک ہیں، ان کا مال سیدھا ادھر جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مسلمان جو ہے پھر اس چیز کو نہیں دیکھتے، اور ہم اپنے مسلمانوں کی تباہی کے لیے ہمارا ہی مال استعمال ہوتا ہے، ہمارا ہی کندھا استعمال ہوتا ہے، جس پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر گولی چلائی جاتی ہے۔ سب کچھ تو ہمارا استعمال ہوتا ہے، ساری رقوم اور سارے پیسے تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ان کے ہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہمارے ہاں یہ چیز آتی ہے تو اس کا جنون لوگوں کو سوار ہوتا ہے۔ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عام حالات میں بھی یہ ایک نشہ سا بن جاتا ہے، جس کے بعد نہ کسی کو نماز کی پرواہ ہے، نہ کسی کو حقوق اللہ کی پرواہ ہے، نہ کسی کو حقوق والدین کی یا حقوق العباد کی پرواہ ہے، بس اسی چیز میں مگن ہے۔ اگر کوئی لوگ کھیل کھیل رہے ہیں بذات خود، تو کھیلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک ورزش کے طور پر کھیل رہے ہوں یا ان کو صحت مندانہ سرگرمی کے لیے کھیل رہے ہیں، لیکن جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ان کی صحت میں کون سی بہتری آ رہی ہے؟ بجائے سوائے اس کے کہ وقت کا ضیاع ہے، اور وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے علاوہ بہت سے شرعی دینی فرائض احکام حقوق کا ضیاع ہے، تو اس چیز کی وجہ سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اس سال جو انہوں نے ایک بدبختی یہ کر دی ہے کہ ان کمپنیوں سے معاہدہ کر دیا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہمارے مسلمانوں کے شاہ نشان نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ کہ جیسے ہم نے ان لوگوں کی اشیاء کا اور مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا، ایسے اس چیز کا بھی بائیکاٹ کرے، اور الحمدللہ لوگ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ سننے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کھیل کے میدانوں میں اسٹیڈیم میں کمی ہے لوگوں کی، لوگ نہیں جا رہے ہیں اس طرح، کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں مسلمان ایمانی غیرت کو سامنے رکھیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے دست بازو تو نہ بنیں، ہم اس کے ساتھ تعاون تو نہ کریں۔ ہمارا پیسہ جا کے ان کے خلاف کیوں خرچ ہو؟ ہماری رقوم جا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف کیوں خرچ ہو؟ ہم اس کے بجائے کوئی دوسری چیز کیوں نہ استعمال کریں، اس کے متبادل کیوں نہ استعمال کریں؟ تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، سیکھنا چاہیے، عمل میں یہ باتیں آنی چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں۔ بے علمی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اس دن، کیا واقعہ پیش آیا لاہور میں کہ ایک خاتون نکلی ہے اور اس کے کپڑے لباس ایسے پہنے جس میں عربی کے حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کس بات پہ کہ یہ جی اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ آپ پڑھو تو صحیح، علم نہیں ہے نا، جذبات تو ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ کے جذبات کی، جذبات کو علم کے تابع کرنا ہوگا، علم کی نیچے رکھنا ہوگا۔ اگر جذبات اوپر آئیں گے تو پھر کام خراب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جو ہیں یہ کافر نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کافر تو ہیں، یہ تو ان کافروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کو تو ہم مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کیوں نہ ماریں؟ یہاں سے ابتدا نہ کریں، ان کے سر نہ قلم کریں پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے، یہ عرب کے لوگ، آس پاس کے لوگ جتنے بھی ہیں جو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر میں تو ہمارے ساتھی ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو ان کو ہمارا ساتھی سمجھتے ہیں نا۔ تو اس میں یہ پیغام تھا کہ آپ کو جذبات نیچے رکھنے ہیں اور آپ کو تدبیر اوپر رکھنی ہے۔ اگر جذبات اوپر آ جائیں گے، تدبیر نیچے چلی جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو جذبات سے کام نہیں بنے گا، صرف آگے علم کی روشنی میں۔ اب لوگ نکل آئے، جی کیا ہوا، یہ لباس پہ قرآن کی آیت، بھی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ وہ تو بھلا ہو وہ پولیس افسر صاحبہ کا کہ وہ آئی اور انہوں نے پھر اس معاملے کو کنٹرول کیا، اور کچھ علماء بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب اعتراض لوگوں کا پھر بھی علماء پر ہوگا، آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں علماء انتہا پسند، حالانکہ علماء نے تو مسئلے کو حل کیا، لیکن لبرل لوگوں کا اعتراض پھر بھی علماء پر ہوتا ہے۔ حالانکہ بھئی یہاں نقصان کس کا تھا؟ نقصان عوام کا تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں سیکھا؟ چاہیے تھا نا کہ علم سیکھے، آؤ نا علماء کے پاس آؤ، سیکھو، اس کے بعد یہ مسئلے نہیں ہوں گے۔
لیکن آپ جاہل بنے، آپ نے علم نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اس کے بعد جب وہ غلط عمل کرتے ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ علماء نے ایسے تربیت کی ہوئی ہے۔ علماء نے یہ تربیت تو نہیں کی ہوئی۔ کون سے عالم نے کس کو بتایا ہے کہ اس طرح آپ کو کوئی نظر آئے بس چڑھ دوڑو اور سیدھا اس پر حملہ آور ہو جاؤ اور کسی کی جان تک کا نقصان کرنے کی کوشش کرو؟ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اس میں چلی جاتی ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی اس معاملے کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہی واقعہ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے لوگوں سے تو یہ ہے ہمارا کہ آپ لوگ جب تک علم نہیں حاصل کریں گے، اس چیز کو سیکھیں گے نہیں، تو یہی معاملات ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، قرآن سیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ ایسے ہی عربی کے الفاظ دیکھ لیے، ایسی عربی حروف دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ علم سیکھیں، آپ ان چیزوں کو باقاعدہ معلومات رکھیں، اور اگر بالفرض و تقدیر اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی، تب بھی ایسی جذبات نہیں، بلکہ قانون کے مطابق جو ہے اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایک خاتون ہے بھائی، کسی کی بہن بیٹی ہے، ہم لوگوں کی بھی بہن ہے، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، اور ہم مسلمان سب آپ میں بہن بھائی ہیں، اس سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا جیسے ہمارے ہاں لوگ اس کے یوں سمجھیں کہ قتل کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اس لیے ان جذبات کو قابو رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور علم سیکھنا اور علم کی تابع کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، دوسری طرف اس خاتون سے، اس بہن سے بھی ہمارا یہ کہنا اور التجا اور درخواست ہوتی ہے، اس قسم کی خواتین جتنی بھی ہمارے بہنیں بیٹیاں ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ بھی اس فیشن کے چکر میں، ایسی چیزوں کے چکر میں نہ پڑو، اس لیے کہ حروف جو ہیں علم بالقلم، اللہ نے فرمایا یہ قلم سے لکھائی جو ہے حروف جو ہیں، چاہے وہ انگریزی کے حروف کیوں نہ ہو، چاہے وہ اردو کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، یہ علم کی منتقلی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے علم آیا ہے، قرآن اسی حروف میں آیا ہے، حدیث اسی حروف میں ہمارے پاس پہنچا ہے، پورا کا پورا دین اسی کے ذریعے پہنچا ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب انہی حروف کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کاغذ جو ہے، کاغذ پر علم، کتابیں، قرآن، یہ سب چھپتا ہے، لہٰذا اس کی توہین نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے، اس لیے تو علماء لکھتے ہیں نا کہ سادہ کاغذ کی بھی توہین نہ ہو، بھلے اس میں کچھ نہیں لکھا ہو، لیکن اس سادہ کاغذ کو آپ کسی ردی کی چیز میں، یا حتیٰ کہ جیسے جہاں استنجا کے مسائل آتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ کاغذ سے استنجا جائز نہیں ہے، بھلے سادہ کاغذ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کاغذ علم کا ذریعہ ہے بھائی، علم پھیلانے اور منتقلی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ حروف بھی اسی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا حروف کو لباس پر لکھ لینا اور پھر اس کو لباس بنا لینا، چاہے وہ انگریزی حروف کیوں نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا نام اگر لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی توہین کرے تو ظاہر ہے غلط ہے۔ انگریزی میں کیوں؟ ہمارے یہاں لوگ اخبار لا کے رکھتے ہیں، آپ دکانوں پہ دیکھیں گے تو اخبار میں کچھ چیزیں لپیٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، انگریزی اخبار سے وہ جائز ہو جائے گا؟ اس میں اللہ کا نام اگر ہو تو کیا وہ انگریزی ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا؟ نہیں، انگریزی میں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہی احترام کریں گے ہم اس کا۔ اردو میں لکھا ہوا ہے پھر بھی وہی احترام ہے، عربی میں پھر بھی وہی ہے۔ لہٰذا ان سے تو یہ درخواست ہوتی ہے ہماری کہ بھئی آپ لوگ ان چکروں میں نہ پڑو اور ان فیشنوں میں، جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق چلو۔ باقی عوام سے یہ ہے کہ بھئی ہم سب لوگ دین کو سیکھیں، علم حاصل کریں، اور اس علم کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں، جذبات سے نہ کریں، اور علماء کے سامنے رکھیں، علماء جس طرح کہتے ہیں ہمارے اس حساب کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے پر دین سے پر چلنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کی۔